اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 274 274۔ وہ لوگ جو اپنا مال رات دن چھپا کر کے اور دکھا کر کے خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اور نہ وہ کسی رنج غم اور ٹینشن کا شکار ہوں گے۔ Those who spend their wealth in the way of Allah by night and by day, secretly and openly, they will have their reward with their Lord, and there will be no fear concerning them, nor they will be grieved۔ یہ جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں جو آیتیں شروع ہوئی تھی 261 سے، تو آلموسٹ سمجھیے کہ یہ 3 صفحہ 2 پیج لگاتار۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر انسان بالکل نیوٹرل ہو کر کے سوچے تو یہ جو اللہ خرچ کرنے کے بارے میں بول رہا ہے، اس سے کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے کہ مجھے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ بولتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم میرے محتاج ہو، اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تو یہ ساری جو تعلیمات ہیں اور لگاتار کنٹینیو، اس طرح سے نماز کے بارے میں بھی آیتیں نہیں ہیں قرآن میں۔ اس سب کا فائدہ اور نفع کس کو ملنے والا ہے؟ انسانیت کو، لوگوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب یہ لاسٹ آیت ہے اس کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں۔ اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اب مال میں خالی پیسہ نہیں آتا، جو کچھ آپ کے پاس ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، ایسٹس ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کیا کیا۔ اب جب مکے سے لوگ مدینہ گئے تو اپنا گھر بھی دے دیا نا، ہمارا 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لیجئے، میرے بھائی ہو تم۔ یہاں تک کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جو پسند ہو آپ لے لیجئے، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے، کیا تصور کر سکتا ہے؟ یعنی جو آپ کو پسند ہے، میری نہیں، یعنی میری جو پسند ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیجئے۔ نہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ بولیے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجئے۔ یہ ہے ینفقون، جو ہے سب لٹا رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو 50,000 درہم دیے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی مالی پوزیشن جو ہے تھوڑی کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان آپ کا 50,000 درہم ریڈی ہے، آپ لے لیجئے۔ تو وہ جانتے تھے کہ ابو طلحہ اللہ کے راہ میں بہت لٹاتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے۔
کیسا کیسا لٹاتے تھے وہ؟ ایک آدمی ایک بار آیا، بولا کہ میں آپ سے رشتہ داری کے حوالے سے سوال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 لاکھ درہم میں نے تم کو دیا، اس لیے کہ رشتے کے حوالے سے آج تک مجھ سے کسی نے سوال نہیں کیا، اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رشتوں کا خیال رکھو۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ طلحہ، وہ 50,000 درہم آپ کے مروت اور نیکی کے کاموں میں اسے چھوڑ رہا ہوں، آپ اسے رکھ لیجیے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، غالباً حضرت خالد تھے، انہوں نے اپنے پڑوسی کا مکان خرید لیا۔ شام ہوئی تو ادھر سے رونے کی آواز آئی بچوں کی۔ پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ تو کہا کہ ان کو معلوم پتہ چلا ہے کہ ان کا گھر بک گیا، تو افسوس میں رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو خوشخبری دو کہ جو میں نے پیسے دیے مکان کے وہ بھی تمہارے ہیں اور مکان بھی تمہارا ہے، رکھو۔ تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رات کو جب کوئی موقع آتا ہے نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا، کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کو لوٹاتے نہیں کہ جاؤ صبح میں آنا، نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید رات میں یہ موقع ہے، کل دن میں مجھے یہ موقع نہ ملے، دن میں قبرستان میں لیٹا ہوا ہوں گا، اس لیے رات میں ہی خرچ کر لو، رات میں ہی خرچ کر دیتے ہیں، صبح کو بولنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اچھا، والنہاری، دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، مطلب دن میں جہاں موقع دکھتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں نیکی کمانے کا موقع آتا ہے، آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کریں گے، ہم آگے رہیں گے۔ دوسرا، سرًا وعلانیةً، جہاں چھپا کے دینا ہوتا ہے وہاں چھپا کے دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہ جانے۔ کہ وہ حدیث میں ہے نا، قیامت کے دن جب عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں، کوئی شیڈ نہیں ہوگا، اس دن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سایہ دے گا جو ایسا صدقہ دیتا ہے کہ دائیں سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ دائیں نے کیا دیا ہے۔ گھر والوں کو تو چھوڑ دیجئے، دوستوں کو تو چھوڑ دیجئے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اسپیشل جگہ دے گا۔ وعلانیةً، دکھا کے بھی دیتے ہیں کہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی ضرورت مند کو جانتے نہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، آپ بڑھ کر کے اس کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو ضرورت ہے، پھر آپ کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ دیتے ہیں تو وہ سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ کون دے گا؟ دنیا میں ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں نا کسی پہ، وہ ریٹرن آئے کوئی ضروری نہیں ہے، اکثر ڈوب جاتے ہیں پیسے، چاہے ہم بچوں پہ لگائیں چاہے دوستوں پہ خرچ کریں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گارنٹی لے رہا ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تمہارا جو یہ انویسٹمنٹ ہے، جو تم نے اللہ کے لیے دن رات جو لگا رہے ہو، وہ بالکل سیف ہے۔ ابھی آپ کو معلوم نا، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب بینک میں رکھ دیا تو سیف ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بینک ڈیفالٹ کیا نا امریکہ میں، کیا نا، زیادہ دن نہیں، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، پورا ڈوب گیا سارا کا سارا پیسہ، انویسٹمنٹ جتنے نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا لگایا ہوا گارنٹی ہے کہ بالکل سیف ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو اس پر وعدہ ہے کہ 700% ملے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں، وہ بھی گارنٹیڈ ہے، اس میں سے 1% کم نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری جو گارنٹی ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اگر تم ایسا کر رہے ہو تو،
کیا ہے؟ اب آدمی جب مر کے دنیا سے جاتا ہے تو ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے. کیوں مال کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ کہ جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کا مطلب ہے کہ سچی محبت کرتا ہے، وہ جان بھی لگائے گا. پھر جو مال خرچ نہیں کرتا وہ جان بھی نہیں لگا سکتا. تو کہا کہ تمہارے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا مرنے کے بعد. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ تمہیں کوئی ٹینشن ہوگا. کس دن؟ جس دن لوگ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی. ٹینشن کس کو ہوگا؟ جس کو دنیا میں موقع تھے، اپرچونٹیز تھی، پیسے دیے تھے اللہ نے، خرچ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. قیامت کے دن وہ کیا بولے گا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آگے بھیجا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے پہلے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، ورنہ موت آنے کے بعد اگر یہ بولنے لگو گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑا اور ٹائم کیوں نہیں دے دیا تاکہ ہم کچھ خرچ کر لیتے، اور کیا کرتے؟ صدقہ خیرات کر لیتے اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ٹائم آنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے مہلت نہیں ملے. یہ تو آخرت کے بارے میں ہو گئی. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے، کوئی جس کا فائدہ صرف آخرت میں ہو، دنیا میں بھی ہے. اور آج ریسرچ بتاتی ہے کہ جیسے ہی آپ خرچ کرتے ہیں آپ کے برین سے 3 کیمیکلز نکلتے ہیں، اور وہ کیمیکل کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں کیا ہے؟ ایمان کے بعد آپ کی صحت ہے نا. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد ہمارا جسم ہے. اولاد بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ ہے، مال بھی ہے، ہمارا جسم ہے. جسم ہے تب باقی دنیا ہے، نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ جو چیز اس جسم کو، اس صحت کو فائدہ پہنچائے وہ سب سے قیمتی چیز ہوئی نا. تو ریسرچ بتاتی ہے کہ when you spend or help others, your brain release 3 kind of neurotransmitters. 3 کیمیکلز نکلتے ہیں، سیروٹونن، ڈوپامن، آکسیٹوسن. اور یہ تینوں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جسم میں جو بھی اندر بیماریاں ہیں وہ سب کا نیچرلی علاج کرتے ہیں بغیر کسی دوا کے، فری میں. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی آپ کسی کی مدد کر کے جب واپس آتے ہیں آپ کی فیلنگ دیکھیے گا کیسی ہوتی ہے. لینے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لینے میں اور جمع کرنے میں خوشی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دینے اور مدد کرنے میں خوشی ہے تمہاری، تمہارا فائدہ دنیائی اعتبار سے بھی، فزیکلی اور مینٹلی بھی، اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے حکم پر یقین عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.